نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت اور 54 آیت۔ یستعجلون کا، وہ تجھ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب کی، وَإِنَّا، اور بے شک، جہنم، جہنم، لمحیطۃ، محیط، احاطہ کیے ہوئے، اردو کا لفظ ہے نا محیط، گھیر لینے والا، تو وہ تجھ سے یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس آیت میں عذاب سے مراد اخروی عذاب ہے۔ 53 میں کیا تھا؟ دنیا کا عذاب کی بات ہو رہی تھی۔ آیت نمبر 54 میں کیا؟ اخروی عذاب ہے، جس میں یہ ابھی سے پڑھ چکے ہیں، اور جہنم انہیں اپنے گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ لوگ خامخواہ جلدی میں جا رہے ہیں، ان کے مرنے کی دیر ہے، یہ اپنے مطلوبہ عذاب کی آغوش میں جا پہنچیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 53 میں دنیا کے عذاب کی جلدی میں جا رہے ہیں، اور 54 میں کہ یستعجلون کا، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اب اگر جنہوں نے دنیا میں ہی عذاب لے لیا تو آخرت میں تو ان کا عذاب یقینی ہو گیا، ان کو تو پھر اللہ جہنم ان محفوظ کو تبسم۔ چاروں طرف ان کو گھیر لے گی۔ آیت نمبر 55، یوما، اس دن، یغشاہم العذاب، یغشا کہتے ہیں نا غشی، خوشی غشاوا، چھا جائے گا، العذاب، عذاب، من فوقہم، فوق اوپر، ہم ان کے اوپر سے، ومن تحتی، تحتی، اور نیچے سے، ارجلہم، ارجل، رجل، رجل کہتے ہیں پاؤں، قدم، ان کے قدموں کو، وَيَقُولُ، اور فرمائے گا، ذوقو، ذوق، ذائقہ، چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ 55 آیت کا باماورا دیکھتے ہیں کہ جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا، اللہ فرمائے گا جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ یقولو، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہنم کا عذاب خود انہیں یہ بات کہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پہ 2 کالے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کے کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے عذاب کا، وہ کیسے؟ یوم یغشاہم العذاب، اس دن عذاب ان کو اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا۔ آپ نے کبھی باربیکیو کیا؟ آپ لوگوں نے گھروں میں باربیکیو کرتے ہیں نا؟ باربیکیو میں کیا کرتے ہیں، انگیٹھی میں جب وہ کوئلے سیکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو تیز کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فین بھی لگایا ہوتا ہے تاکہ اور جو آگ جو ہے اور زیادہ بھڑکے، پھر اس کے اوپر آپ باربیکیو، چاہے وہ کباب ہے چاہے وہ بوٹی ہے، پہلے ایک سائڈ سے سیکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایک سائڈ سے سیک لگ جاتا ہے تو الٹا کے دوسری سائڈ لگا لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باربیکیو کرے گا یہاں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوں گے، اور کیسے ہوگا کہ اس دن عذاب ان کو اوپر سے نیچے تک ڈھانپ لے گا۔ اللہ فرمائے گا جو کام تم کیا کرتے ہو اس کا مزہ چکھو۔ کیا مزہ چکھو؟ عذاب میں کیا مزہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا، یہ تمہاری امیاں نہیں کبھی کہتی، ذرا آج کل کی کچھ مسئلہ ہو جائے دنیا کا، وہ امی کہے گی ہاں اور کرو بیٹا موبائل استعمال، اور مزہ چکھو، یہ سارا اس وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے ان کو نگلیکٹ کرنا، ان کو اگنور کرنا، اپنے آپ کو ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب ظلم کر کے جب سزا ملے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے کہے گی کہ آپ امیجن کریں نا، ان کے اوپر سے
اور ان کے قدموں کے نیچے سے آگ کے شعلے. کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے, اللہ نہ کرے اگر کوئی, جیسے رمضان آنے والا ہے, کوئی آگ کی کڑائی میں ایک دم کوئی اچھل کے گر جائے, یا آپ کا صرف پکوڑے بناتے ہوئے آپ کی ایک انگلی ایک ڈپ لے لے اس فرائنگ پین میں, تو کیا حالات ہوں آپ کے. تو سوچیں کتنی تکلیف ہوگی اور کیا حشر ہوگا. تو یہ تکلیف, یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برائیوں سے رک جاؤ ورنہ یہ انجام ہوگا. یہ ایک ڈپ اگر آپ نے لگا لی اس کڑائی کے اندر سے, ایک انگلی کی ایک ڈپ لگا لی, چلو انسان پورے کے دور کی بات علیحدہ ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنی اذیت ہوگی. تو یہاں پہ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم, ان کے اوپر سے اور نیچے سے عذاب ان کو ڈھانپ لے گا, اور اللہ فرمائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے تو چلو چکھو مزہ جو تم کام کرتے تھے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں یہی دنیا ہے, کھا لو پی لو کیا فرق پڑتا ہے, زندگی ہے انجوائے کرنے کی چیز ہے. یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ دیا ہے. ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے, ہم نے یہ پیپر سالو کرنا ہے, اور انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دے دی اس قرآن کے ذریعے کہ ایسے انسٹرکشنز, ایسے سالو کرنا اپنی زندگی کا پیپر, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, حقوق العباد پورے کرنے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیپر دے دیا. اب اس پہ ہم کہیں جی مجھے آیا بیولوجی کا سوال, اور میں نے جواب میں اسلامیات کا ایک سوال لکھ کے حدیث لکھ کے کہہ دیتی ہوں, لو جی دیکھو جی, تو کیا خیال ہے دنیا میں وہ پیپر ایکسیپٹ ہوگا؟ کہ بایو کا پیپر تھا, جواب میں اسلامیات کی ایک حدیث لکھ دی, ٹھیک. تو جب دنیا میں ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے کہ جب دنیا میں ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں, اور آخرت میں ہم سوچیں کہ جی اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں, اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحمانیت کا سب کو پتہ ہے, پر یہ نہیں پتہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے, عذاب بھی دینے والا ہے وہ. پر وہ کیا ہے, وہ مہلت دیتا ہے کہ مہلت لو, کیونکہ 70 ماہ سے زیادہ رحیم ہے, لو جی ابھی سمجھ جاؤ, اب میرے بچوں اب سمجھ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں سمجھو گے تو پھر چکھو ذوقا ما کنتم تعملون, اب چکھو جو تم لوگ اعمال کیا کرتے تھے. آیت نمبر 56, یا عبادی, یا اے میرے بندو, الذین وہ جو, آمنو جو ایمان لائے, انا بے شک, ارضی ارض اردو کا لفظ ارضی ہوتا ہے نا زمین, واسعاتن واسع وسیع سے ہے, وسعت سے ہے, وسیع ہے. فَإِيَّايَا پس میری ہی, فَعْبُدُونْ عبادت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین فراخ ہے تم میری ہی عبادت کرو. آیت نمبر 56 میں بیسیکلی ہجرت کی طرف اشارہ ہے, یعنی کہ اگر مکہ میں اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, اصل چیز قوم اور وطن نہیں اللہ کی بندگی ہے, اور جس ملک میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہے وہیں چلے جاؤ. میری زمین میں بڑی وسعت ہے, اگر ایک زمین میں اطاعت نہیں مل رہی تو دوسری زمین میں چلے جاؤ جہاں اطاعت مل سکے. آپ کا موٹو کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اطاعت, ایسی جگہ رہیں جہاں پہ اطاعت ہو سکے. اب ان آیت نمبر جو 56 جو ہے, ان کے جو آیات کے الفاظ ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پہ اس قدر سختیاں شروع کر دی کہ انہیں جینا بھی دو بھر ہو گیا. اس مشکل کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کے رہو جہاں تم آزادی سے میری عبادت کر سکو. واضح رہے اپنے وطن اور اپنے اقربا سے, رشتہ داروں سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے, لیکن یہ حب الوطنی, وطن پرستی کی حد تک, اور اقربا سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی حفاظت ہے. اس کے مقابلے میں وطن اور قبیلہ کوئی چیز نہیں. اگر دین کا نقصان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی, اور یہ کفر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک ہمیں ہجرت کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی زمین وسعت والی ہے. اگر آپ کو ایک جگہ اللہ کی بندگی, اللہ کی فرما بردار بندے رہنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر چینج یور ایریا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اگلی آیت, کلن, ہر
نفس نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ مزہ چکھنا، الموت موت کا، سما پھر الینا ہماری طرف، ترجعون رجوع کرنا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی ابتدا سب کی ایک جیسی ہے. ہر بندہ بچہ پیدا ہوا ماں کے رحم سے، اور پھر اس کے بعد اس کا دنیا میں جتنا وقت تھا اس کے بعد وہ چلا گیا. یعنی کہ انسان کی ابتدا تو سب کو معلوم ہے، جو انتہا ہے نا وہ سب کی فرق فرق ہے. ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نا بڑے مشہور تھے کہ از ویری اسٹرانگ اسٹرڈی پرسن. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے دو لوگ، ایک کپتی اور سپتی، دو قبیلوں کے لوگ لڑے تھے. آپ نے ایک مکہ ہی مارا تو آن دا اسپاٹ جو تھا اس کی کپتی کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ڈیلیبریٹلی آپ نے نہیں مارا تھا، وہ جیسے دو بچے جیسے لڑ جھگڑے ہو اور نہیں باز آ رہے ہوتے، آپ کھینچ کے باز آتے، پھر آپ ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اسی حساب سے انہوں نے ایک وہ مکہ مارا اور آن دا اسپاٹ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ میں آپ کو ویسے ان کی پاور کی بات بتا رہی ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو جو اسرائیل تھے، فرشتہ اسرائیل جو تھے، حضرت اسرائیل وہ ان کے پاس آئے. آپ کو پتا وہ جان لینے والے فرشتے ہیں، تو وہ انہوں نے آئے تو ان سے کہا کہ جی، ظاہر ہے نبی تھے، اجازت مانگی ہوگی، وٹ ایور آئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا وقت ہے. تو آپ نے کہا چل بھاگ. انہوں نے ایسے کچھ اس کو یوں کیا تو وہ چلے گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جی وہ تو آنا نہیں چاہ رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بشی کسی بیل یا گائے کے اوپر رکھے، اور جتنے ان کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اتنے سال ان کو عمر دے دی. تو پھر حضرت اسرائیل دوبارہ واپس آئے اور انہیں اللہ کا پیغام دیا کہ یہ آپ نا اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے آپ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اس گائے کے یا اس کے اتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سال مزید زندگی کے عطا فرمائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر اس کے بعد، تو اس نے کہا جی پھر اس کے بعد پھر وہی مطلب ڈیتھ ہی ہے. تو آپ نے پھر سب کہا کہ اچھا تب بھی ڈیتھ ہے اور اب بھی ڈیتھ ہے تو پھر میں اب بھی کیوں نہ چلوں. تو یہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مجھے آپ کوئی بتا دیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کوئی ایک انسان آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جس کی ابھی تک اٹرنل لائف چل رہی ہو؟ اٹرنل کسی کی بھی نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑی عظیم شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ 63 ایئرس اونلی. 63 میں تو جینے کا طریقہ، ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے اس وقت آپ کے ویسٹ میں تو اس کے وقت جب ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس وقت تو ٹائم آیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈیز جو ہوتی ہیں ہیلز پہنتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں کہ نہیں جی اب نو ٹائم، اب وہ ذمہ داری کا فیز گزر گیا. اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول چلے گئے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری کتنی کو زندگیاں ہیں یا کیا ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. ایک میری نیبرز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو صحت تندرستی دے، اس کا جو پہلا بچہ عمر میں ہو کے فوت ہو گیا 3 دن. میری ایک اور نیبرز ہیں، ان کا بچہ 21 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اور پھر اسی طرح آپ ارد گرد نظر آئیں تو آپ دیکھیں گے کوئی 10s میں، کوئی ٹینز میں جا رہا ہے، کوئی 20s میں جا رہا ہے، کوئی 30s میں. یہ کوئی حد نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم لائن پر پہنچنا ہے. 90 کو ٹچ کریں گے یا 100 کو ٹچ کریں گے تو ہی موت آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا وقت ہے. اکثر میری اپنی فیملی میں میرے اپنے ڈیڈی گئے تو میری امی کتنی دفعہ اس چیز پہ ڈاکٹرز پہ لڑتی رہی کہ تم اگر پہلے آ جاتے تو شاید حفیظ صاحب تھوڑی دیر رک جاتے یا ان کا وہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا تھا کہ فار ایگزامپل 8:03 پر ایک بندے کی جان جانی وہ تو جانی ہے. جیسے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص موجود تھا، اسے پتا چلا کہ میری موت کا وقت ہے. تو اس نے کہا کہ ہے مجھے یہاں سے دور پہنچا دے. وہاں پہ کوئی جن تھا، اس نے کہا میں تمہیں کروڑوں میل دور پہنچا دیتا ہوں. وہ کروڑوں میل دور وہاں پہنچ گیا تو حضرت اسرائیل جو تھے حضرت سلیمان کے دربار میں موجود تھے تو حیران ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ 1 سیکنڈ بعد اس کو کروڑوں میل دور اس کی جان قبض کرنی ہے، تو یہ بندہ ادھر اس دربار میں کیا کر رہا ہے؟
اور وہ شخص اسی پوائنٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ انسان اپنے مقتل گاہ پہ خود چل کر جاتا ہے. ساؤنڈ ویئرڈ آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن جو انسان کی جو آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان خود جا کے وہ لے رہا ہوتا ہے. ڈینگی تھا, کرونا تھا, بڑے سیف انوائرمنٹس, ہر وقت ہم لوگ ہائیجین کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن جس وقت وہ ڈینگی نے یا کرونا نے کسی پہ اٹیک کرنا ہوا تو وہ چاہے اس بندے نے بہترین اس سے اپنا ہائیجینک اپنا رکھا ہوا ہے, بڑا سیف, اس نے ساؤنڈ سارا اپنے گھر کو کلیننگ اور اینٹی بیکٹیریل واشز اور سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جب وہ حملہ ہونا تھا تو وہ ہونا ہی تھا, اور اس حساب سے جتنا جس کسی کو ڈیمیج پہنچنا تھا وہ ڈیمیج ہونا ہی تھا. نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ میں تو علاج کر سکتا ہوں. آپ علاج خرید ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں کسی انسان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور پھر تم نے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو یہاں پہ رجوع کرنے کا کیوں لکھا جا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے فیزز بتائے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی آپ میں سے ایکسپلین کرنا چاہے گا 2 زندگیاں اور 2 موتیں کیسے ہوتی ہیں؟ پہلی ہے جب اس کی رحم میں پیدائش ہوتی ہے, جی جی وہ دنیا میں آتا ہے. جی جی بالکل. ایک اروا میں ہے جب وہ وہاں پہ پیدا کیا گیا ہے, جی جی اور ایک جہاں پہ ہے جب وہ یہاں پہ پیدا کیا جائے. ایک جب موت جی ہو جی جائے گی ہماری فزیکل جیسے بھی موت ہونی ہے, موت ہو جائے گی, اور جی اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اٹھائیں گے, ہمیں زندہ کریں جی گے جی موت کے جزاک بعد. اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اور آسان الفاظ میں بتا دوں, 2 زندگیاں ایسے ہیں. ایک زندگی جو عالم اروا میں تھی, ٹھیک ہے, عالم اروا سے ماں کے ووم میں آئی. ٹھیک ہے, ماں کے ووم سے جب بچے نے ڈیلیور لیا وہ ہوگی پہلی زندگی. دوسری زندگی وہ ہے جب ڈے آف ججمنٹ والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے, یہ ہوگی 2 زندگیاں. 2 موتیں کیسے ہوئی؟ ایک موت تو وہ موت ہے کہ جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور رہتی دنیا تک جتنی بھی بچے جتنے بھی انسان پیدا ہونے ان کی روحوں کو محفوظ کیا. وہ اس وقت حالت موت ہی میں ہے جب تک کہ وہ زندگی میں نہیں آئیں گے. اور دوسری موت جو ان کو فزیکلی ایک ڈیتھ جیسے آئے گی, جیسے کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ انسان کے ہر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ترجعون, ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ بات ہو رہی ہے اس دوسری زندگی کی جہاں پہ جس کے لوگ منکر ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہوا. رجوع کرنا ہے ہم نے اللہ کی طرف, اور رجوع کر کے ہم نے بتانا ہے ہاؤ وی ہیو اسپینٹ آور لائف. وہ جو 5-8 سوال ہے جس میں میرا پراپر ایک لیکچر ہوا تھا زندگی رہی, تو ان 8 سوالوں پہ دوبارہ بات کریں گے. 3 تو قبر کے سوال تھے نا, کہ آپ کا رب کون, آپ جو رسول کے بارے میں, آپ کے مذہب کے بارے میں, اور وہ 5 سوال وہ تھے کہ آپ نے کیا کمایا, آپ نے کیا کمایا, کیسے کمایا, کدھر خرچ کیا, اپنی جوانی کدھر خرچ کی, آپ نے زندگی کہاں کی, آپ نے جو علم حاصل کیا اس کو کتنا اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا. یہ وہ سوالات ہیں. تو ہم نے پھر اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. ہم آنسربل ہیں. یہاں پہ یہ بات ذکر کیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, لا نبوی انہم, لا البتہ, نبوی, نبوی یہ ہوتا ہے ہم ان کو جگا دیں گے. یہ ایک نیا ورڈ ہے لیکن یہ پہلے بھی آ چکا ہوا ہے. نبوی انہم, ہم ان کو, ہم ضرور ان کو جگہ دیں گے, من الجنتی, جنت میں, غرفن, غرفن, غرفن ہوتا ہے اونچے اونچے محلوں میں, بالا خانوں میں, تجری, بہتی ہے, من تحتہا, ان کے نیچے, الانہار, نہریں,
خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، نعما خوب، اجر بدلہ ہے، العاملین عاملین عمل کرنے والوں کا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 58، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، پہلے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اب یہ موت کا ذکر کرنے کے بعد کہ یعنی کہ اگر جان بچانے کی فکر میں گھر سے نکلے ہیں تو جان تو ایک دن جانی ہے، موت سے تو فرار اختیار حاصل ہی نہیں کر سکتے، یہ تو آنی ہے، تو ایمان بچانے کی فکر کرو تاکہ جان جب جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ اسی پہ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں با عمل اور قرآن کا با مطلوب انسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل صالحہ کروا دے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر ایمان اور نیکی کے راستے پہ چل کر دنیا کے مال اور دولت سے محروم ہو جائیں گے تو یہ محرومی عارضی ہوگی، اخروی زندگی میں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نوازے جائیں گے اگر ہم راہ حق پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ کہہ رہے نا کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر سب نے میری طرف رجوع کرنا ہے، مجھے آ کے حساب دینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کیسے گزاری، تو اس کے لیے کیا کرے، والذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے وہ کیا کریں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں۔ خالی ایمان لانا نہیں ہوتا، میں آپ سے کہوں کہ آئی لو یو، میں اپنے بچے سے کہوں کہ بیٹا مجھے بہت پسند ہو، آئی لو یو، تو اور میں اس کے لیے کچھ نہ کروں اور بس 10 دفعہ اس کو دیکھ کے کہوں جی آئی لو یو، بچہ کہے گا اماں کیسا پیار ہے، اٹھ کے نہ مجھے کھانا دیتی ہیں، نہ مجھے تیار کرتی ہیں، نہ میرے کپڑے نکالتی ہیں، تو یہ کیسا پیار ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ کریں کچھ نہ اور بس کہیں جی ہاں جی کلمہ پڑا ہوا ہے، تو یہاں ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، اور عمل بھی کون سا، صالحہ، وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا نبوی انہم، تو پھر جب تم رجوع کرو گے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جگہ دوں گا، اور کون سی جگہ دوں گا، من الجنتی، جنت میں، اور جنت میں بھی کون سی، غرفن، اونچے محلوں میں۔ آپ لوگ اکثر ناردرن سائڈ پہ ساری جاتے ہوں گے، جب ہم ناردرن سائڈس پر جاتے ہیں تو جب ہمیں گائیڈ اندر لے کے جاتا ہے نا کہ جی کون سا کمرہ لینا ہے، ناردرن سائڈ کی اسپیشل بات کر رہی ہوں، تو اس میں جا کے کہیں گے باجی یہ دیکھیں کمرہ، یہ دیکھیں یہ سب سے اونچا ہے کمرہ، اور یہاں سے ویو کتنا زبردست آ رہا ہے، پورے پہاڑوں کا، جھرنوں کا، جہاں پہ دیکھیں ویو کتنا زبردست آ رہا ہے۔ ایسے کریں گے نا تو ہم پریفر کریں گے کہ ہم جب کسی ناردرن سائڈ پہ جائیں تو ہمارا جو کمرہ ہو اونچی منزل میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پینٹ ہاؤس کا کہاں سے کنسپٹ آیا، پینٹ ہاؤس کا کنسپٹ پتہ ہی ہوگا نا، وہ جو آپ کی بلڈنگ میں سب سے جو ٹاپ موسٹ فلور ہوتا ہے، جس کو خاص طور پہ ایک خاص آپ لوگ اس کو سوٹ یا جو بھی آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں جی، وہ پینٹ ہاؤس کے آپ کو پورے شہر کا اس میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں ان لوگوں کو پینٹ ہاؤس دوں گا، ان کو اونچے اونچے محلوں میں جگہ دوں گا جو عمل بھی کریں گے اور صالحہ کریں گے۔ اچھا پلس ساتھ کیا ہوگا، من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، جب ہم کسی تفریح کے موڈ میں ہوتے ہیں یا جب کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی پانی والی جگہ ہو، جو کیونکہ پانی کے ساتھ جو سودنگ اور جو سیٹسفیکشن اور جو انسان کے آپ کے غم جو کول ڈاؤن کرتی ہے نا، وہ کسی اور چیز میں کوالٹی ہے ہی نہیں جو پانی کے اندر کوالٹی ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں کہیں بھی، جیسے ہمارے ایبٹ آباد میں ایک ٹھنڈیانی مقام ہے، یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو جہاں پہ وہ چارپائیاں ڈال کر کتنا مزہ آتا ہے، ہوٹل میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانا، اور وہ جو ہم چارپائیوں پہ بیٹھ کے وہ جو ہمیں کڑھائیاں ہاتھ میں پکڑا جاتے ہیں اور ہم نے پانی کے اندر ڈال کر جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک بات مثال دنیا سے میں دے رہی ہوں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت تو ہے ہی ٹوٹل آل ٹائم پکنک، اس میں کیا ہوگا، پانی میں اپنے ڈالا ہوں گے پاؤں، انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ نہریں نیچے بہ رہی ہوں گی، یعنی کہ اسی طرح نہریں میں آپ دیکھیں کہ آج کل کے ہمارے گھر بھی جتنا ڈیزائن ہوتے ہیں، سب گھروں میں ایک ہم نے واٹر فیچر ایک مسٹ کر دیا ہے کہ نہیں، کہ یوں لگتا ہے کہ گھر کی ڈیزائننگ میں اگر آپ نے فاؤنٹین یا کوئی واٹر فیچر نہیں دیا ہوا تو آپ کا گھر جو ہے وہ ادھورا ہے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بیسٹ آرکیٹیکٹ، بہترین قسم کا ایک اللہ تعالیٰ ہمیں گھر عنایت فرمائیں گے آن دا بیسس کہ ہم نے کون سے عمل اور عمل صالحہ، وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسٹیٹس سے ہمیں نوازیں گے، ایسے محل، ایسے سے کہ اس کی جو آرکیٹیکٹ، اس کی جو اندر انٹیریئر ڈیزائننگ ہوگی، اس کی جو آؤٹر اس کی جو ڈیزائننگ ہوگی بہترین کمال کی ہوگی. کہتے ہیں نا وہ جیسے میں ایک واٹر فیچر ایک لگا دیتے، ایک وال ہوتی ہے مسلسل، اس میں سے پانی گر رہا ہے، جھرنا چل رہا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہاں دیکھو یار میں بڑا فریش ہو جاتی ہوں جب میں پانی کو دیکھتی ہوں. تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں وہ بہترین فارم میں کر کے کر دیں گے. بس کرنا کیا ہے، اس دنیا میں جو لمیٹڈ ہے، جو فنٹ ہے، یعنی کہ اس کی ایک میعاد ہے، ایک مدت ہے، اور اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اسی نوٹ پر میں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل 3:30 بجے ملاقات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا لے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور پھر ہم کے نعما اجر العاملین، کہ نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوب بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آیت نمبر 58 میری فنش ہوئی ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.